بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مختصر القدوری کا 13واں سبق ہے۔ اس سبق کے اندر ہم نے جو پیچھے باب پڑھا تھا، باب المسح علی الخفین، اس باب کے جو چند مسائل تھے وہ چھوٹ گئے تھے، تو آج کے اس سبق کے اندر ہم لوگ انہی مسائلوں کو مکمل کریں گے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح پہلے ہم عبارت پڑھیں گے، پھر ترجمہ اور تشریح وغیرہ کریں گے۔ فَإِذَا مَضَتِ الْمُدَّةُ نَزَعَ خُفَّيْهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ وَصَلَّى وَلَيْسَ عَلَيْهِ عِيَادَةُ بَقِيَّةِ الْوُضُوءِ وَمَنِ ابْتَدَعَ الْمَسْحَ وَهُوَ مُقِيمٌ فَسَافَرَ قَبْلَ تَمَامِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مَسَحَ تَمَامَ 3 أَيَّامٍ وَلَيَالِهَا وَمَنِ ابْتَدَعَ الْمَسْحَ وَهُوَ مُسَافِرٌ ثُمَّ أَقَامَ فَإِنْ كَانَ مَسَحَ يَوْمًا وَلَيْلَةً أَوْ أَكْثَرَ لَزِمَهُ نَزْعُ خُفَّيْهِ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْهُ تَمَمَّ مَسَحَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِذَا مَضَتِ الْمُدَّةُ نَزَعَ خُفَّيْهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ وَصَلَّى وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ بَقِيَّةِ الْوُضُوءِ۔ کہہ رہے ہیں کہ پس جب مدت پوری ہو جائے تو اپنے دونوں موزے کو نکال دے اور دونوں پیروں کو دھو کر نماز پڑھ لے۔ فلیسا، پس نہیں ہے، علیہ اس پر، عیادت کوئی عیادہ، بقیت الوضوء باقیہ وضو کے۔ اب یہاں سے مسئلہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص نے موزے پر مسح کیا تھا اور اس کی مسح کی مدت مکمل ہو جائے، چاہے وہ مسافر ہو چاہے وہ مقیم ہو۔ اوپر بتایا گیا تھا مقیم کے مسح کی مدت 1 دن اور 1 رات ہے، اور مسافر کے جو مسح کی مدت ہے وہ 3 دن اور 3 رات ہے۔ یعنی مسافر ہو یا مقیم ہو، اس کی مدت پوری ہو گئی اور اس نے موزے کو اتار کر اپنے دونوں پاؤں کو دھل لیا اور پھر نماز ادا کر لیا، تو ایسے شخص پر وضو کا اعادہ یہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا اعادہ کرنا یہ ضروری ہے، لیکن ہمارے جو ائمہ ہیں ان کے نزدیک ان وضوؤں کا، یعنی بقیہ جو وضو ہے اس کا اعادہ کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن امام شافعی کہتے ہیں کہ جب اپنے پاؤں کو دھل لے اور اپنے خفین کو اتار لے تو چاہیے کہ وہ وضو جو انہوں نے کیا تھا مسح کی حالت میں تو اس کا اعادہ کرے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں من ابتدع المسح وهو مقیم، اور جس شخص نے شروع کیا مسح وهو مقیم، اس حال میں کہ وہ مقیم تھا، فسافر، پس وہ مسافر ہو گیا، قبل تمام یوم ولیلۃ، 1 دن اور 1 رات کے پورا ہونے سے پہلے۔ یعنی کوئی ایسا شخص ہے جس نے مسح کیا تھا اپنے خفین پر اس حال میں کہ وہ مقیم تھا، یعنی وہ مقیم ہونے کی حالت میں اپنے خفین پر اس نے مسح کیا تھا، تو اس کے مسح کی مدت 1 دن اور 1 رات تھی، لیکن کسی وجہ سے وہ مسافر ہو گیا، یعنی سفر پر چلا گیا، لیکن 1 دن اور 1 رات کے پورا ہونے سے پہلے ہی وہ سفر پر چلا گیا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اب اس کی کیا صورت بنے گی، ان کو آگے بیان کر رہے ہیں۔ تمام 3 ایام ولیالہا، تو مسح کو پورا کرے 3 دن اور 3 رات۔ یعنی کسی شخص نے اگر مقیم ہونے کی حالت میں مسح کو شروع کیا تھا اور وہ پھر کسی وجہ سے وہ سفر پر چلا گیا، یعنی سفر اس کا شروع ہو گیا، تو اس کو چاہیے کہ وہ 3 دن اور 3 رات تک اپنے مسح کو مکمل کرے۔ جب تک وہ مقیم تھا تب تک 1 دن اور 1 رات کی تھی بات تھی مسح کی مدت، لیکن اب وہ کیا ہو گیا، مسافر ہو گیا، تو اس کو چاہیے کہ مسح کو پورا کرے 3 دن اور 3 رات۔ اب آگے کہہ رہے ہیں وَمَنِ ابْتَدَعَ الْمَسْحَ وَهُوَ مُسَافِرٌ ثُمَّ أَقَامَ فَإِنْ كَانَ مَسَحَ يَوْمًا وَلَيْلَةً أَوْ أَكْثَرَ لَزِمَهُ نَزَعَ خُفَّيْهِ، اور جس شخص نے مسح کو شروع کیا اس حال میں کہ وہ مسافر تھا، ثُمَّ أَقَامَ، پھر وہ مقیم ہو گیا، فَإِنْ كَانَ مَسَحَ يَوْمًا وَلَيْلَةً، اور بس اس نے 1 دن اور 1 رات مسح کیا یا اس سے زیادہ کیا، تو اس کے اوپر لازمہ، اس کے اوپر لازم ہے کہ نزع خفیہ، اپنے موزے کو اتارے۔ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْهُ، اور اگر اس سے کم ہے تو کہہ رہے ہیں تَمَّمَ مَسَحَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، تو مسح کو پورا کرے 1 دن اور 1 رات۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ آیا کہ اگر کوئی شخص مسافر تھا اور پھر اس نے مسح کر رکھا تھا اپنے موزے پر، اور پھر وہ کیا ہو گیا، مقیم ہو گیا، یعنی مسافر تھا پھر وہ مقیم ہو گیا اور اس نے 1 دن اور 1 رات مسح کیا تھا یا اس سے زیادہ کیا تھا، تو اس کے اوپر لازم ہے کہ اپنے خفین کو اتار لے۔ لیکن اگر اس سے کم، یعنی 1 دن اور 1 رات سے کم مسح کیا تھا
تو اس کو چاہیے کہ ایک دن اور ایک رات اپنے مسح کو مکمل کرے، یعنی پورا ایک دن اور ایک رات تک مسح کو مکمل کرنا یہ اس کے اوپر ضروری ہو جائے گا۔ یہاں پر دو مسئلے بتائے گئے۔ من ابتدع المسح، یہاں سے جو ایک مسئلہ بتایا کہ اگر کوئی شخص نے مسح کیا اپنے خفین پر، اور اس حالت میں اس نے خفین پر مسح کیا کہ وہ مقیم تھا اور پھر کسی وجہ سے وہ مسافر بن گیا، ایک دن اور ایک رات کے پورا ہونے سے پہلے، یعنی مقیم کے جو مسح کی مدت ہے اس کے پورا ہونے سے پہلے ہی وہ مسافر ہو گیا، یعنی سفر پر چلا گیا، تو ایسے شخص کے لیے چاہیے کہ وہ اپنے مسح کو مکمل کرے 3 دن اور 3 رات۔ دوسرا مسئلہ بتایا گیا کہ اگر کوئی شخص مسافر تھا اور اس نے اپنے خفین پر مسح کیا تھا تو اس کی مسح کی مدت 3 دن اور 3 رات ہونی چاہیے، لیکن کسی وجہ سے وہ مقیم بن گیا، یعنی وہ وہیں ٹھہر گیا، تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ اپنے مسح کو اگر ایک دن اور ایک رات اس نے اپنے مسح کو مکمل کر لیا ہے تو بہتر ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ ہو گیا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے خفین کو اتار لے، یعنی اپنے موزے کو اتار لے، اور اگر ایک دن اور ایک رات سے کم پر مسح ہوا ہے تو اس کو چاہیے کہ ایک دن اور ایک رات جو مسح کی مدت ہے مقیم کی اس کو مکمل کر لے۔ مقیم کی جو مسح کی مدت ہے وہ ایک دن اور ایک رات ہی ہے، اور مسافر کے جو مسح کی مدت ہے وہ 3 دن اور 3 رات ہے۔ تو مسئلہ یہاں پر ختم۔ اب آگے چلتے ہیں، آگے آ رہے ہیں وَمَن لَبِسَ الْجُرْمُوكِ فَوْقَ الْخُفِّ مَسَحَ عَلَيْهِ، اور جس شخص نے جرموک کو پہنا موزے کے اوپر، فوق الخفی موزے کے اوپر، مسح علیہ اور مسح کیا اس پر۔ جرموک اس چیز کو کہتے ہیں جو موزے کے اوپر اس کی حفاظت کی وجہ سے، مطلب اس کی حفاظت کے لیے پہنے جاتے ہیں، اس کو جرموک کہتے ہیں۔ تو کسی شخص نے اگر جرموک پہنا ہوا ہے موزے کے اوپر، تو کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے موزے کے اوپر جرموک پہنا ہے تو وہ ہمارے جو حنفیہ ہیں ان کے نزدیک تو جائز ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے جرموک کے اوپر مسح کیا تو وہ مسح ہمارے نزدیک تو جائز ہوگا، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایسے موزے پر مسح کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ إِلَّا أَن يَكُونَ مُجَلَّدَيْنِ أَوْ مُنَعَّلَيْنِ، وَقَالَ يَجُوزُ إِذَا كَانَ سَخِينَيْنِ لَا يَشِفَّانِ، وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْعَمَامَةِ وَالْقَلَنسُوَةِ وَالْبُرْقَعِ وَالْقَفَازَيْنِ، وَيَجُوزُ عَلَى الْجَبَائِرِ وَإِنْ شَدَّهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَإِنْ سَقَطَتْ مِنْ غَيْرِ بُرْعٍ لَمْ يُبْطِلُ الْمَسْحُ إِنْ سَقَطَتْ عَنْ بُرْعِ بَطَلَ۔ اب کہہ رہے ہیں وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ، اور جائز نہیں ہے مسح، عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ جوربین پر، إِلَّا أَن يَكُونَ مُجَلَّدَيْنِ أَوْ مُنَعَّلَيْنِ، مگر اب اس کی وجہ بتا رہے ہیں، جوربین کے اوپر مسح یہ جائز نہیں ہے، یعنی جوربین کہتے ہیں موزے پر، جو کپڑے کا موزہ ہوتا ہے اسے جوربین کہتے ہیں، تو جوربین کے اوپر مسح کرنا یہ جائز نہیں ہے، لیکن کب اس کے اوپر مسح کرنا جائز ہوگا اس کی وجہ بتا رہے ہیں، إِلَّا أَن يَكُونَ، مگر یہ کہ مجلدین، یہ کہ وہ مجلدین او منعلین اور منعلین۔ مجلدین کہتے ہیں کہ جوربین یعنی جو موزے ہوتے ہیں کپڑے کے، اس کے اوپر چمڑے وغیرہ لگائے جاتے ہیں، تو ایسے موزے کے اوپر مسح کرنا یہ جائز ہے، لیکن اگر صرف کپڑے کا موزہ ہے تو اس کے اوپر جو مسح کرنا وہ جائز نہیں ہے۔ منعلین بھی اسی کو کہتے ہیں کہ جس موزے کے اوپر چمڑے وغیرہ لگے ہوئے ہوں، تو ایسے موزے پر مسح کرنا یہ جائز ہے، لیکن اگر کپڑے وغیرہ کا موزہ ہے تو اس کے اوپر مسح کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ لیکن آگے کہہ رہے ہیں وقال رحمہ اللہ تعالی، اور صاحبین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یجوز اذا کان سخینین لا یصفان، کہ جائز ہے جب ہو زبیر یعنی زبیز کپڑے کے ہو اور جو پھٹتے نہ ہو، یعنی ایسا کپڑا کا موزہ بنا ہوا ہو جو پھٹنے والا نہ ہو، تو ایسے موزے کے اوپر مسح کرنا یہ جائز ہے۔ یہ ہمارے جو صاحبین رحمۃ اللہ علیہ ہیں ان کے نزدیک ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر جوربین موزہ ہے یعنی کپڑے کا موزہ ہے اور اس کے اوپر چمڑے وغیرہ لگا ہوا ہے تو ایسے موزے کے اوپر مسح کرنا یہ جائز ہے، لیکن صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مسح کرنا جائز ہے، لیکن ایسے
موزے پر جو پھٹنے والا نہ ہو، ایسا کپڑا ہو جو پھٹنے والا نہ ہو، تو ایسے موزے کے اوپر مسح کرنا یہ جائز ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْعَمَامَةِ وَالْقَلَنْسُوَةِ وَالْبُرْقَةِ وَالْقَفَازَيْنِ۔ اب بتا رہے ہیں کہ عمامہ ہے، پگڑی ہے، ٹوپی ہے، برقع ہے، تو ان تمام چیزوں پر مسح کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، ان کو بتا رہے ہیں۔ ولا یجوز، جائز نہیں ہے مسح کرنا عمامے پر اور ٹوپی پر اور برقعے پر اور دستانے پر، یعنی نہ ہی عمامے پر مسح کرنا جائز ہے اور نہ ہی ٹوپی پر مسح کرنا جائز ہے اور نہ برقعے وغیرہ پر مسح کرنا یہ جائز ہے اور نہ ہی دستانے پر مسح کرنا جائز ہے، یعنی ان تمام چیزوں پر مسح کرنا وہ جائز نہیں ہے، چاہے عمامہ ہو، چاہے ٹوپی ہو، چاہے برقع ہو یا چاہے دستانہ ہو، یہ چاروں چیزیں، ان چاروں چیزوں پر مسح کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کو پلاسٹر وغیرہ لگا ہوا ہے تو ایسے شخص کے لیے مسح کرنا جائز ہوگا یا نہیں ہوگا، اور اگر پلاسٹر وغیرہ کھل کر گر جائے تو اس میں مسح ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا، اب اس کو بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں وَيَجُوزُ عَلَى الْجَبَائِرِ وَإِنْ شَدَّهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، اور جائز ہے پلاسٹر پر، یعنی مسح کرنا جائز ہے پلاسٹر پر، وَإِنْ شَدَّ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، اگرچہ اس کو پہنا ہو بغیر وضو کے، یعنی اگر کسی نے پلاسٹر کو باندھا ہے بغیر وضو کے، اس پر بھی مسح کرنا یہ جائز ہے۔ آگے بتا رہے ہیں کہ کب مسح ٹوٹ جائے گا اور کب مسح نہیں ٹوٹے گا، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں فَإِنْ سَقَطَتْ مِنْ غَيْرِ بُرْعٍ، پس اگر گر جائے زخم کے ٹھیک ہونے سے پہلے، لم یبطل المسح، تو مسح باطل نہیں ہوگا۔ وَإِنْ سَقَطَتْ، اور اگر گرے عن برع بطل، زخم کے ٹھیک ہونے کے بعد، تو بطل، مسح باطل ہو جائے گا، یعنی مسح ٹوٹ جائے گا۔ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے پلاسٹر وغیرہ بندھوایا ہے اور اگرچہ بغیر وضو کے ہی پلاسٹر لگا ہوا ہے، تو ایسے شخص کے لیے اس پلاسٹر کے اوپر مسح کرنا یہ جائز ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کا پلاسٹر گر گیا ہے اور اس کا زخم ٹھیک نہیں ہوا ہے تو اس کے اوپر مسح کو لوٹانا یہ نہیں ہے، مسح اس کا باطل نہیں ہوگا بلکہ اس کا مسح باقی رہے گا۔ لیکن اگر کسی شخص کا پلاسٹر گر گیا ہے اور اس حال میں گرا ہے کہ اس کا جو زخم ہے وہ ٹھیک ہو چکا ہے، تو پھر ایسے شخص کا جو مسح ہے وہ باطل ہو جائے گا، اسے دوبارہ سے مسح کرنا پڑے گا۔ تو آج کے اس سبق کے اندر ہم لوگوں نے مسح علی الخفین کے جو مسائل تھے اس کو مکمل کر لیا، اور آگے کے جو ابواب آ رہے ہیں اس کو انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر کر دیجیے گا، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بالکل ٹائم پہ مل جائے۔ تو ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔